بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابلیس عبرانی لفظ سے ماخذ ہے جس کا معنی نا امید ہونے کے ہے، کیونکہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے ابلیس کہلایا۔ اسے شیطان اور عدو اللہ بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ابلیس کے نام سے کیا گیا ہے۔ ابلیس ابتداً جنوں میں سے تھا۔ قرآن کریم میں بھی اسے اسی طرح فرمایا گیا ہے، کان من الجن، وہ جن تھا، مگر اپنی کثرت عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس کو قرب الہی بھی ملا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ جن اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کو نار سموم سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرشتے وہ نوری مخلوق ہیں جن کو نور سے تخلیق کیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ زمین پر ابتداً جن رہا کرتے تھے، پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے تو باری تعالیٰ نے ابلیس کو ان کے پاس بھیجا۔ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس ارضی جنات میں سے تھا۔ قرآن مجید میں ابلیس کے بارے میں باری تعالیٰ کی برگاہ مقدسہ سے نکالے جانے کے واقعے کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں بما ابلیس کے یہ حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، مگر شیطان نے اپنی تخلیق پر فخر کرتے ہوئے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے باری تعالیٰ نے اسے سرکش قرار دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک مہلت چاہی، اسے مہلت عطا کر دی گئی۔ شیطان نے بارگاہ خداوندی میں دعویٰ کیا کہ وہ بروز حشر تک لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکے گا۔ ناظرین محترم، بے شک یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ یہ شیطان ہی تھا جس نے ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ اسی نے ان میں ممنوع پھل کے کھانے کا وسوسہ پیدا کیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے روئے زمین پر اتار دیا گیا۔ ناظرین محترم، شیطان اور اس کے اتباع کرنے والوں کا قیامت کے دن انجام یہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ اپنی پیروی کرنے والے دوستوں سے کہے گا کہ لعنت ہو تم پر، اب تم بھی سدا جہنم میں رہو گے۔ شیطان اولاد آدم کو بہکانے میں مشغول رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ اور نیک بندوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن پر اس کا فضل ہے، جو صراط مستقیم کو تھامے ہوئے ہیں، اور ان بندوں سے بچائے جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔